بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ بے شک فلاح اور کامیابی کو پہنچ گئے وہ لوگ جو اپنی نماز کو خشوع سے پڑھنے والے ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 اور 2۔ نماز کے بارے میں 3 قسم کے حضرات عام طور سے پائے جاتے ہیں۔ ایک جماعت تو وہ ہے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتی، دوسرا گروہ وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، تیسرے وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جماعت کا اہتمام بھی کرتے ہیں مگر لاپرواہی اور بری طرح سے پڑھتے ہیں۔ جو حضرات نماز ادا کرتے ہیں اور جماعت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تمام نمازوں کی اور خاص طور پر درمیان والی نماز یعنی نماز عصر کی پابندی کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے باادب اور نیاز مند ہو کر کھڑے رہا کرو۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لیا کرو، بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ خشوع سے نماز پڑھنے والوں کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ خشوع، نماز کا خشوع یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہو اور اعضاء میں سکون ہو، اور خشوع میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پر، رکوع میں پیروں کی انگلیوں کی طرف، سجدے میں ناک پر اور بیٹھنے کی حالت میں گود پر ہو۔ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے تعلق سے ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اس میں حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ دل نماز کی طرف متوجہ رہے اور اعضاء میں بھی سکون ہو، تو اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نماز میں دھیان ادھر ادھر کرنے والوں کے تعلق سے نسائی شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی طرف اس وقت تک توجہ فرماتے ہیں جب تک وہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ جب بندہ اپنی توجہ نماز سے ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ نماز کا حقیقی مقصد تو یہ ہے کہ خالق کائنات کی عظمت کا نقش مرتسم ہو جائے، یہاں تک کہ عذاب الہی سے ڈرتے ہوئے اس کے احکامات کی تعمیل اور ممنوعات سے پرہیز کیا جائے۔ اس میں تمام بنی نوع انسان کا فائدہ ہے، کیونکہ جو شخص نیکیوں پر عمل پیرا ہو اور برائیوں سے کنارہ کش ہے، اس سے بھلائی اور نفع کے سوا
اور کوئی بات سرزد نہیں ہو سکتی۔ اور وہ شخص جو نماز پڑھ لیتا ہو لیکن اس کا دل خدا سے غافل ہو اور خواہشات نفسانی و لذات جسمانی میں لگا ہوا ہو، اس کی نماز سے گو بقول بعض ائمہ ادائے فرض تو ہو جائے گا لیکن در حقیقت مطلوبہ مقصد حاصل نہ ہوگا۔ نماز کامل دراصل وہ ہے جس کی شان میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی وہ مسلمان جو نماز میں خشوع سے کام لیتے ہیں فلاح پا گئے۔ نماز کا حقیقی مقصد نیاز مندی کے ساتھ خدائے خالق زمین و آسمان کی برتری کا اعتراف اور اس کی لازوال عظمت اور غیر فانی عزت کے آگے سرنگو ہونا ہے۔ لہذا حقیقی معنوں میں کوئی شخص نمازی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل حاضر خدائے واحد کے خوف سے پر، باطل وسوسوں اور ضرر رساں خیالات سے خالی ہو کر طالب نجات نہ ہو۔ پس اگر انسان اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو اور اس حال میں اس کا دل خشوع و خضوع سے پر ہو اور اپنے پروردگار قادر و قاہر صاحب سطوت لا متناہی و مالک قدرت بے پناہ کے سامنے عاجزی و فروتنی سے حاضر ہو، وہی شخص اپنے گناہوں سے تائب اور اپنے رب کی جانب مائل ہوگا، تبھی اس کا ظاہری و باطنی اعمال کی اصلاح ہو سکے گی، اس کا رابطہ اس کے پروردگار کے ساتھ مضبوط ہوگا اور وہی بندگان حق تعالیٰ کے زمرہ میں شامل اور دین کے قائم کردہ حدود پر قائم ہوگا، اور وہی ان امور سے باز رہے گا جن سے رب العالمین نے منع فرمایا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بلا شبہ نماز بے حیائی کی باتوں اور ناپسندیدہ کاموں سے باز رکھتی ہے۔ حقیقی معنوں میں مسلمان ہونے کی یہی صورت ہے۔ تو چلیے اب آپ کو آپ کی نماز صحیح ہونے کے تعلق سے کچھ باتیں ہم بتانے جا رہے ہیں۔ نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں۔ ان سب کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے گی تو نماز بہت عمدہ ہوگی، اچھی ہوگی، اور وہ دعا دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہوگی۔ اگر ہم نے نماز بگاڑ کر پڑھی تو وہ ہمیں بد دعا دیتے ہوئے جائے گی۔ اس لیے ہماری نماز صحیح ہو، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو، اس کے لیے ان احکامات کا جاننا نہایت ضروری ہے جس سے ہماری نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ نماز میں 13 فرض ہیں، 7 فرض نماز کے شروع کرنے کے پہلے کے ہیں جن کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور 6 فرائض نماز کے اندر کے ہیں جن کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے بھی چھوٹ جانے پر آپ کی نماز نہیں ہوتی، وقت کے اندر دوبارہ آپ کو نماز پھر سے پڑھنا ہوگا۔ لہٰذا ان غلطیوں سے بچنے کے لیے ہمیں ان کا صحیح علم ہونا ضروری ہے۔ تو نماز سے پہلے کے جو شرائط ہیں جنہیں شرائط نماز کہا جاتا ہے وہ 7 ہیں۔ پہلا ہے بدن کا پاک ہونا، دوسرا ہے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرا ہے جگہ کا پاک ہونا، چوتھا ہے سطر کا چھپانا، پانچواں ہے نماز کا وقت ہونا، چھٹا ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا، پھر 7واں ہے نیت کرنا۔ چلیے اب ان کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے تفصیل سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ پہلی شرط ہے بدن کا پاک ہونا۔ تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ بدن ہمارا کب ناپاک ہوتا ہے، پھر اس کے پاک کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ ایک ناپاکی تو وہ ہے کہ وضو کرنے سے بدن ہمارا پاک ہو جاتا ہے،
دوسری ناپاکی وہ ہے کہ ہمیں غسل کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کے مسائل سیکھنا آپ کو ضروری ہے، جس کے لیے آپ کو الگ سے ویڈیو دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال اتنا جان لیجئے کہ آپ کا بدن پاک ہو، چاہے غسل سے پاک ہو اور چاہے وضو کرنے سے پاک ہو۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے بدن کا پاک ہونا نہایت ضروری ہے۔ دوسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی آپ کے جسم پر جو کپڑے ہیں یا جو کپڑا بچھا کر کے جائے نماز کی شکل میں بچھا کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے مسائل بھی آپ کو جاننے ہوں گے کہ کپڑے ہمارے کب ناپاک ہوتے ہیں اور ان کے پاک کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، یا اگر کچھ چھوٹ ہے تو کس طرح سے چھوٹ ہے۔ تو دوسرا ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ تیسرا ہے جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ مسجدیں الحمدللہ پاک و صاف رہتی ہیں، لیکن عورتوں کو گھروں میں نماز پڑھنا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہاں پاخانہ پیشاب کر دیتے ہیں، جس سے وہ جگہیں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ اس کے بھی مسائل آپ کو سیکھنے ہوں گے کہ جگہیں ناپاک کیسے ہو جاتی ہیں، پھر ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن یہاں جو بات ہے کہ جگہ نماز پڑھنے کے لیے جس جگہ پر آپ کھڑے ہو رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ سے وہ مقام مراد ہے جہاں نماز پڑھنے والے کے پاؤں رہتے ہوں، اور سجدہ کرنے کی حالت میں جہاں اس کے گھٹنے اور ہاتھ اور پیشانی اور ناک رہتی ہو، اتنی جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اگر کسی ناپاک جگہ پر کوئی کپڑا بچھا کر نماز پڑھی جائے تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ کپڑا اس قدر باریک نہ ہو کہ اس کے نیچے کی چیز صاف طور پر نظر آئے، یعنی موٹا کپڑا، ناپاک جگہ کے اوپر موٹا کپڑا بچھا کر کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب باری آتی ہے چوتھی، سطر کا چھپانا، یعنی نماز پڑھنے کی حالت میں اس حصے جسم کو چھپانا فرض ہے جس کا ظاہر کرنا شرعاً حرام ہے، خواہ تنہا نماز پڑھے یا کسی کے سامنے پڑھے۔ اگر کوئی شخص کسی تنہا مکان میں نماز پڑھتا ہو یا کسی اندھیرے مقام میں، تو اس پر بھی ستر عورت فرض ہے، یعنی جس حصے کا دوسرے شخص پر ظاہر کرنا حرام ہو، اگرچہ کسی غیر شخص کے دیکھنے کا خوف امکان نہ ہو، ہاں اپنی نظر سے چھپانا شرط نہیں۔ اگر کسی کی نظر اپنے پوشیدہ جسم پر نماز پڑھنے کی حالت میں پڑ جائے تو کچھ حرج نہیں۔ مرد کے لیے ناپ سے لے کر گھٹنے کے مقام تک ڈھانپنا فرض ہے، اور عورت کا کل جسم ستر ہے، یعنی تمام بدن کا چھپانا ضروری ہے، علاوہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے۔ پانچویں شرط ہے نماز کا وقت ہونا۔ ادا نماز کے لیے جس وقت کی نماز آپ ادا کرنے جا رہے ہیں اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو تفصیلی جانکاری لینی ہوگی کہ فجر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے کب تک رہتا ہے، ظہر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے کب تک رہتا ہے، عصر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے کب تک رہتا ہے، مغرب کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے، عشاء کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے، مکروہات اوقات کیا ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے۔ بہرحال اس کی جانکاری کے لیے آپ کو ایک ویڈیو الگ سے دیکھنا چاہیے۔ اب چھٹویں شرط ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا، یعنی استقبال قبلہ، یعنی نماز پڑھنے کی حالت میں اپنا سینہ، منہ نہیں سینہ، کعبہ مکرمہ کی طرف کرنا شرط ہے۔ سینہ اگر پھر گیا تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے سینہ کعبہ مکرمہ کی طرف ہونا چاہیے۔ کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر منہ پھیر کر کے نماز پڑھیں گے تو سنت کے خلاف ہوگی۔
لیکن اگر جن لوگوں کو کعبہ نظر آتا ہو، یعنی کعبہ کے قریب ہوں، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں، تو ان پر فرض ہے کہ خاص کعبہ کی طرف سینہ کر کے نماز پڑھیں۔ جس طرف کعبہ ہو بالکل سیدھا کھڑا ہونا فرض نہیں، کعبہ کی طرف سینہ کر کے نماز پڑھیں۔ باری آتی ہے آخری اور 7ویں شرائط کی، یعنی نیت کرنا۔ تو نیت یعنی دل میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرنا، زبان سے بھی کہنا بہتر ہے۔ نیت تو فقط ارادہ کا نام ہے جس کا محل دل ہے، نہ کہ زبان۔ اگر فرض نماز پڑھنا ہو تو نیت میں اس فرض کی تعین بھی ضروری ہے۔ مثلاً اگر ظہر کی نماز پڑھنا ہو تو دل میں یہ بھی قصد کرنا کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، اور اگر واجب نماز پڑھتا ہو تو اس کی تخصیص بھی ضروری ہے کہ یہ کون سا واجب ہے، وتر کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، یا نذر منت کی نماز ہے۔ اور مقتدی کو اپنے امام کی اقتداء کی نیت کرنا بھی شرط ہے۔ امام کو صرف اپنی نماز کی نیت کرنا شرط ہے، امام کی نیت کرنا، امامت کی نیت کرنا شرط نہیں۔ اب باری آتی ہے نماز کے اندر کے فرائض کی، جن کو ارکان نماز کہتے ہیں۔ یہ کل 6 ہیں۔ پہلا ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا ہے قیام یعنی کھڑا ہونا، تیسرا ہے قرات یعنی قرآن مجید کا پڑھنا، چوتھا ہے رکوع کرنا، پانچواں ہے 2 سجدے کرنا، چھٹا ہے قعدہ اخیرہ میں یعنی آخر نماز میں اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ تو چلیے اب ہم ہر ایک کو تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں۔ پہلا رکن تکبیر تحریمہ کا کہنا، یعنی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا یا اس کے ہم معنی اور کوئی لفظ کہنا، چونکہ اس تکبیر کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا پینا، چلنا پھرنا، بات چیت کرنا، اکثر وہ چیزیں جو خارج نماز میں جائز تھیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے صحیح ہونے کی 8 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تحریمہ کا نیت کے ساتھ ملا ہوا ہونا، جیسے نیت کہیں گے اس کے فوراً بعد تکبیر تحریمہ کا کہنا، بالکل ملا ہوا، خواہ حقیقتاً ملی ہو یعنی ایک ہی وقت میں نیت اور تحریمہ دونوں ہوں، یا حکماً ملی ہوئی ہوں، یعنی نیت اور تحریمہ کے درمیان کوئی ایسا گیپ نہ ہو جو نماز کے منافی ہو، مثلاً بات وغیرہ کے، اور نیت کرنے کے بعد نماز کے لیے چلنا پھرنا وضو کرنا منافی نہ سمجھا جائے گا، اور اس کے فاصل ہونے سے تحریمہ کی صحت میں کچھ خلل نہ آئے گا، مگر افضل یہی ہے کہ حقیقتاً ملا دے، یعنی نیت کرے اور اس کے فوراً بعد اللہ اکبر کہہ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جن نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے ان کی تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کے کہے، اور باقی نمازوں کی جس طرح چاہے کہے، مگر اس بات کا ضرور خیال رہے کہ ہر نماز میں ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ رکوع کی حالت میں یا قریب رکوع کے جھک کر نہ کہی جائے۔ اگر کوئی شخص جھک کر تکبیر تحریمہ کہے تو اگر اس کا جھکنا رکوع کے قریب نہ ہو تو تحریمہ صحیح ہو جائے گی، اور اگر رکوع کے قریب ہو تو صحیح نہ ہوگی۔ واقف لوگ جب مسجد میں آ کر امام کو رکوع میں پاتے ہیں تو جلدی کے خیال سے آتے ہی جھک جاتے ہیں اور اسی حالت میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ نماز کی صحت کی شرط ہے، جب وہ صحیح نہ ہوئی تو نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے، یعنی نماز نہ ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کا
نیت سے پہلے نہ ہونا۔ اگر تکبیر تحریمہ پہلے کہہ لی اور نیت اس کے بعد کی جائے تو تکبیر تحریمہ صحیح نہ ہوگی۔ جسے کہنا کہ خود سن لے بشرطے کہ بہرا نہ ہو۔ گونگے کو تکبیر تحریمہ کے لیے زبان ہلانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو تکبیر تحریمہ معاف ہے کرنا، جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی سمجھی جاتی ہو۔ چھٹویں، اللہ اکبر کے حمزہ یا با کو نہ بڑھانا، یعنی اللہ اکبر نہ کہنا۔ اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہے گا تو اس کی تکبیر تحریمہ صحیح نہ ہوگی۔ ساتویں، اللہ میں لام کے بعد الف کہنا۔ اگر کوئی شخص نہ کہے تو اس کی تحریمہ صحیح نہ ہوگی، یعنی اللہ لام کے بعد الف کہنا ضروری ہے۔ اگر وہ الف نہیں کہتا ہے، اللہ کہہ دیتا ہے تو اس کی تکبیر تحریمہ صحیح نہ ہوگی۔ آٹھواں ہے تکبیر تحریمہ کا بسم اللہ وغیرہ سے نہ ادا کرنا۔ اگر کوئی بجائے تکبیر تحریمہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اس کی تحریمہ صحیح نہ ہوگی کہنا، بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو۔ یہ تھی 8 شرطیں تکبیر تحریمہ کے صحیح ہونے کی۔ اب باری آتی ہے دوسرے رکن کی۔ دوسرے رکن یعنی قیام یعنی کھڑا ہونا۔ صحت مند آدمی کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے معذور ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور اگر بیٹھنے کی ہمت بھی نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھنے۔ ایسی حالتوں میں سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھکے۔ اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو نماز کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے، چونکہ اس کے بعد اور کوئی مرحلہ نہیں، اور آنکھوں کے اشارہ سے نماز نہیں ہوتی۔ واضح رہے کہ نوافل میں اختیار ہے، چاہے کھڑے ہو کر ادا کریں یا بیٹھ کر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، ورنہ لیٹ کر، تو بہرحال نماز ادا کرو۔ اب باری آتی ہے رکن نمبر 3 یعنی قرأت یعنی قرآن مجید کا پڑھنا۔ قرآن مجید کا پڑھنا فرض ہے، لیکن واجب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام ہو چاہے منفرد، یعنی کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، سورہ فاتحہ کے بعد اور سورت ملائیں، یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی چھوٹی آیات پڑھیں۔ ظہر، عصر، عشاء اور مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملائیں۔ آخری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، یعنی خالی رکھیں۔ پہلی کی 2 رکعتوں میں سورت ملائیں اور باقی کی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورت کو نہ ملائیں، یعنی خالی رکھیں۔ اب چوتھا رکن ہے رکوع کرنا۔ قراءت سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرتے تو جب بھی کسی رکن کی ادائیگی کے لیے اوپر یا نیچے ہوتے تو تکبیر کہتے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، میری یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہے۔ رکوع میں پشت یعنی پیٹھ کو سیدھا رکھے۔ جب رکوع میں جائے تو کمر کو سیدھا رکھے، سر کو اس کے برابر رکھے، نہ تو اس سے اونچا کرے نہ نیچا کرے۔
حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز کافی نہیں جس میں نمازی رکوع میں اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے۔ رکوع کی مسنون کیفیت یہ ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے، کمر اور سر کو برابر رکھے، ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے، کہنیوں کو جسم سے نہ ملائے، اطمینان سے رکوع کرے۔ حضرت سالم البراء فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بتائیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، تکبیر کہی، جب رکوع کیا تو ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس طرح رکھا کہ انگلیاں گھٹنوں سے نیچے اور کہنیاں کوکھ سے فاصلہ پر تھیں، تاآں کہ ہر عضو میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، تاآں کہ ہر عضو میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں گئے، ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور کہنیوں کو جسم سے علیحدہ رکھا، تاآں کہ اعضاء میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ پھر سجدہ سے سر اٹھایا اور بیٹھ گئے، تاآں کہ اعضاء میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ اس طرح 4 رکعات پڑھ کر نماز مکمل کی۔ پھر فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم ہے، جس کا مطلب ہے میرا رب جس کی بڑی شان ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اب باری آتی ہے 5ویں رکن یعنی 1 رکعت میں 2 سجدے کرنا۔ تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں چلا جائے، سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اور سجدہ سے اٹھتے ہوئے اس کے برعکس دوران سجدہ کہنیوں کو جسم سے علیحدہ رکھے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سجدہ کرتے تو گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے اور اٹھتے وقت گھٹنوں سے پہلے ہاتھ اٹھاتے۔ سجدہ کی تسبیح ہے سبحان ربی العالی، جس کا مطلب ہے میرا رب بلند مرتبے والا، ہر برائی سے پاک ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی العالی پڑھا۔ سجدہ میں کہنیاں زمین پر نہ بچھائے کہ یہ آداب سجدہ کے خلاف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سجدہ میں اعتدال کرو، اور تم میں سے کوئی بھی سجدہ میں کہنیوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ آ جائے سجدہ 7 ہیں، ان کو زمین پر لگا دینے کا نام سجدہ ہے۔ اگر کوئی عضو بھی زمین سے بلند رہے گا تو اسی درجہ میں سجدہ ناقص شمار ہوگا۔ آ جائے سجدہ کا ذکر حدیث میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی پر، اور آپ نے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں پر، دونوں گھٹنوں پر، دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ دوران سجدہ ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر زمین پر رکھیں تاکہ ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
رکوع میں انگلیوں کو کھول کر رکھتے اور سجدے میں انگلیوں کو ملا کر رکھتے، ہتھیلیاں کندھوں کے برابر رکھے کہ ان کی انگوٹھوں کے کانوں کے لو کے برابر رہیں، چونکہ اس طرح دونوں قسم کی روایت پر عمل ہو جائے گا۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں ناک اور پیشانی کو خوب ٹکا کر رکھتے اور ہاتھ کندھوں کے برابر رکھتے۔ حضرت ابو اسحاق نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور کو سجدہ میں کہاں رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا دونوں ہاتھوں کے درمیان۔ اب باری آتی ہے نماز کے اندر آخری فرض کی، چھٹواں ہے قعدہ اخیرہ، یعنی اخیر نماز میں اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ 2 رکعت والی نماز ہوتی ہے تو اس میں ایک ہی مرتبہ اتحیات پڑھنا ہوتا ہے، وہی اس کا قعدہ اخیرہ ہے۔ 3 رکعت کی نماز ہوتی ہے تو پہلے 2 رکعت میں بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تیسری رکعت میں بیٹھتے ہیں، پھر اتحیات، پھر درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، تو یہ تیسری رکعت میں اس کا قعدہ اخیرہ ہوگا۔ اگر 4 رکعت والی ہے تو چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیریں گے، تو یہ اس کا قعدہ اخیرہ ہوگا۔ تو قعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ اگر نہیں بیٹھیں گے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، لہٰذا اس کا خیال رکھیں۔ ابھی تک جو باتیں آپ نے سنی، سماعت فرمائی، وہ نماز کے اندر کے صرف فرائض تھے، ابھی واجبات اور سنن باقی ہیں۔ لہٰذا یہ صرف اس لیے بتایا گیا کہ اگر یہ چیزیں آپ کی چھوٹ گئیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ان کا خیال رکھنا ہے۔ مگر ابھی واجبات اور سنن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ یہی ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، اب اگلا ویڈیو آپ دیکھیں گے، تب اس میں مکمل نماز کا طریقہ فرائض، واجبات اور سنن کے بتایا جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل نہ سمجھیں، صرف اسی کو دیکھ کر صرف اتنے ہی پر عمل نہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ تو آپ کے لیے بتایا گیا کہ آپ کی نماز ان کے چھوٹ جانے سے نہیں ہوگی، ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن آپ کو واجبات اور سنت بھی ادا کرتے ہوئے نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ ہم نے یہ ویڈیو بڑی مشقت اور محنت سے خاص کر کے پہلے تو اپنے لیے اور بعد میں تمام امت المسلمین کے لیے بنایا ہے، تاکہ لوگ نماز صحیح ادا کرنے والے بن جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق بن جائیں۔ آپ حضرات سے دعا ہے، درخواست ہے کہ اس میں جو بھی غلطی، کمی، کوتاہی ہو گئی ہو معاف فرمائیں، اس لیے کہ بولنا کچھ چاہتے ہیں، کبھی نکل کچھ جاتا ہے اور ہو سکتا ہے اس کا کوئی مطلب بھی بنتا ہو، لہٰذا اس کی تحقیق کر لیں۔ آپ ہم سے رابطہ قائم کر لیں یا کسی عالم صاحب سے اس کے بارے میں جانکاری ضرور حاصل کر لیں، اور اس ویڈیو کو دیکھیں، لوگوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کی نمازیں صحیح ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ناقص صحیح کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میری بھی نماز کو صحیح فرما دیں اور تمام امت مسلمہ کی نمازوں کو صحیح فرما کر اپنی بارگاہ میں قبولیت بخشیں، اور اس کے عوض میں صرف اور صرف ہماری، ہم سب کے والدین کی، آباء و اجداد کی، تمام مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔
وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد کب المرسلين بکھر جائے لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے بلا لیجے مدینے اور بلا لیجے مدینے اور قدموں میں بسا لیجے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے دکھوں نے گھیر رکھا ہے غموں کی دھوپ ہے سر پر دکھوں نے گھیر رکھا ہے غموں کی دھوپ ہے سر پر ٹھکانہ گنبد خضرا ٹھکانہ گنبد خضرا کے سائے میں عطا کیجے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے میرے آقا مدینے دکھا دیجیے بلا لیجیے مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے بقیع پاک ہی آقا